بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا لیکچر سیکنڈ ہے آٹوکیٹ کے بارے میں۔ انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم آٹوکیٹ کی بیسک کمانڈز اور تقریباً جو کمانڈ کا پروسیجر ہے جہاں سے ہم کمانڈ حاصل کرتے ہیں آٹوکیٹ میں، انشاءاللہ میں وہ سکھاؤں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ وہ لنک بھی شیئر کروں گا اور فائل بھی شیئر کروں گا اور طریقہ بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کیسے آٹوڈیسک سے سارے کمانڈ حاصل کرنے ہیں۔ اور اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ جو کمانڈ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں جو بیسک آٹوکیڈ میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے جو انٹرفیس ہے اس پہ بات کروں، اس کے بعد جو کمانڈ فائلز ہے وہ کمانڈ فائل ہے اس پہ بات کروں اور کچھ کمانڈ آپ لوگوں کو سکھاؤ۔ تو آئیے چلتے آٹوکیڈ کو اوپن کرتے ہیں۔ آٹوکیڈ اوپن کرنے کے بعد کچھ لنکس ہے جو کہ میں نے اوپن کی ہوئی ہے، میں یہ لنکس آپ کو دے دوں گا، آپ جا کے ڈائریکٹ یہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور یہ لنک میں دے دوں گا انشاءاللہ۔ ساتھ میں یہ میں نے آلریڈی آپ لوگوں کے لیے ڈاؤن لوڈ بھی کیا ہوا ہے، تو آپ جو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر چاہے تو اس لنک سے بھی خود آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں آپ کے لیے موجود ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں، تو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آٹوکیڈ اوپن ہو گیا جی، تو یہ آٹوکیڈ کا انٹرفیس ہے۔ سب سے پہلے آج ہم نے پہلا لیکچر سٹارٹ کرنا ہے، تو ہم نے سٹارٹ ڈرائنگ پہ کلک کرنا ہے اور یہ اس کا جو اوپن پہلے جو پیج ہے وہ اوپن ہو گیا۔ اب اس کا جو انٹرفیس ہے وہ بہت دلچسپ ہے، کیونکہ زیادہ تر اس میں کمانڈز یوز نہیں ہوتے، سارے کے جو کمانڈ ہے وہ آلریڈی یہاں پر ایک شیپ کی شکل میں موجود ہے۔ تو آپ جو بھی کام کریں گے اس انٹرفیس میں تقریباً سارے موجود ہیں، مثلا لائن، فولی لائن، سرکل، آرک، ریکٹینگل، ڈونٹ وغیرہ، جو بھی تقریباً جتنے بھی آٹوکیڈ کی کمانڈز ہیں ان کا ایک سٹرکچر آپ کے سامنے اس ونڈو پہ موجود ہے۔ اگر کوئی اس میں آپ کو نظر نہیں آ رہا تو آپ اس پہ ڈاؤن کر کے نیچے بھی آپ اس میں بہت سی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا یہ ہر ایک آپ اوپن کر کے دیکھ لیں، آپ کو بہت کچھ ایسا ملے گا جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہو۔ بلاک میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پراپرٹیز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یونٹس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کلپ بورڈ، ویوز، اور اس کے علاوہ اس میں انسرٹ، یہ بہت سے آپشن ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ہر ایک پہ بات کرنا اور اس پہ ایک لیکچر میں اس طرح بحث کرنا ممکن نہیں ہے میرے لیے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ہر ایک کمانڈ کے اوپر آپ لوگوں کو تھوڑا بریف دوں اور اس کے بعد ہم ایک پریکٹیکل کی طرف آئے کہ ایک پلان بنائے اور اس کی سیکشن لے لے۔ تو ایک دو تین لیکچر کے بعد انشاءاللہ ہم پلان پہ شروع کریں گے، کیونکہ ایک دو تین لیکچر میں آپ کو بیسک کا پتہ چل جائے گا کہ ڈرائنگ کے بیسک کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے ڈرائنگ کو آٹوکیڈ کو انسٹال کیا، اس کے بعد آٹوکیڈ یونٹ بھی ہم نے دوسرے لیکچر میں تقریباً بیان کیے تھے، اور آج تیسرا لیکچر ہے جو کہ ہم یونٹس کے اوپر لے رہے ہیں کہ یونٹ ہم نے استعمال کرنے ہیں تو کس طرح استعمال کرنے ہیں اور اس کی استعمال کرنے کی کیا کیا فوائد ہے۔ تو کبھی کبھار تو ضرورت بھی نہیں پڑتی، اگر آپ کے سامنے 16 یا 18 20 اس طرح کا کوئی آٹوکیڈ اوپن ہے تو اس میں تو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس آٹوکیڈ 2007 ہے تو اس میں کمانڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اس طرح کا انٹرفیس نہیں ہے، اس کا انٹرفیس بہت علیحدہ ہے اور اس میں کمانڈ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے۔ آسان ہے وہ، لیکن اس میں یہ انٹرفیس نہیں ہے۔ اس میں انٹرفیس ہے، آلریڈی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس چیز کا کمانڈ ہے، آلریڈی اس میں ڈسکرپشن بھی آتا ہے۔ اگر آپ ایک پوائنٹ کے اوپر تھوڑا سا یہ پن کرے تو یہ پورا ڈیٹیل لیتا ہے کہ یہ اس چیز کا کمانڈ ہے اور یہ اس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ کمانڈ آلریڈی آٹوکیڈ ہمیں دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس لنک کے اوپر جاتا ہوں،
میں یہ لنک بھی آپ لوگوں کو دے دوں گا، اور یہ میں نے خود ڈاؤن لوڈ بھی کیا ہوا ہے اور میرے پاس ڈاؤن لوڈ میں بھی موجود ہے، تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں اسے اوپن کرتا ہوں، بے شک آپ یہ یوز کریں جو آپ کا دل چاہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم اس کمانڈ کو دیکھیں جو آٹو کیڈ والوں نے ہمیں دی ہے، تو یہ بھی بہت دلچسپ ہے اور بہت عمدہ ہے۔ شارٹ کٹ، آٹو کیڈ شارٹ کٹس، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، ہر ایک یہ کیٹیگریز وائز ہے۔ جنرل فیچر کے لیے ہم کون کون سے یوز کرتے ہیں، یہ یوز کرتے ہیں کنٹرول جی، کنٹرول ای، کنٹرول ایف، کنٹرول ایچ، کنٹرول شفٹ پلس ایچ آئی، اور یہ اس کا جو استعمال ہے وہ بھی ادھر دیا ہوا ہے انہوں نے کہ اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہے مینیج اسکرین، ٹھیک ہے۔ مینیج اسکرین کے لیے بھی کچھ کمانڈ ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کنٹرول 0، کنٹرول 1، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے مینیج ڈرائنگ، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہم ڈرائنگ کے دوران یہ استعمال کرتے ہیں۔ تو این، کنٹرول این، کنٹرول ایس، کنٹرول او، کنٹرول پی، کنٹرول ٹیپ شفٹ پلس ٹیپ، کنٹرول پیج اپ، کنٹرول پیج ڈاؤن، کنٹرول کیو، کنٹرول شفٹ پلس ایس۔ سب میں کوشش کروں گا کہ اسی ایک ویڈیو میں یہ 4-5 جو ہے مینیج ڈرائنگ والے اس کے اوپر بحث کروں۔ باقی یہ بہت زیادہ ہے، کمانڈ بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ سب کے اوپر کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو بتا دو، کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو بتا دو۔ اگر آپ اس کو خود ہی دیکھ لیں تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ نالج ہے۔ ہر ایک کے اوپر آٹو کیڈ والوں نے خود ڈسکرپشن دی ہے کہ ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر بھی ڈسکرپشن دیں اور پریکٹیکلی سے استعمال بھی کریں، ٹھیک ہے۔ تو آج میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ڈرائنگ کے درمیان یوز ہوتے ہیں اس پہ ہم تھوڑا سا بحث کریں گے، جو کہ ہے مینیج ڈرائنگ۔ تو یہ 4-5 ہے، کنٹرول این، کنٹرول ایس، او، فی، اور یہ جو سامنے ابھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے مینیج ڈرائنگ والے، اس پہ ہم بحث کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں ڈرائنگ کی طرف۔ سب سے پہلے ہم کنٹرول این کے اوپر پریس کریں گے کہ یہ ہمیں کیا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب میں نے کنٹرول این پہ کلک کیا تو انہوں نے ایک ونڈو اوپن کی، یہاں سے آپ نیو ڈرائنگ کو اوپن کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ نیو ڈرائنگ کو اوپن کر سکتے ہیں۔ ونڈو اوپن ہو گئی، آپ نے جسٹ انٹر کرنا ہے، انٹر کے بعد ایک اور ونڈو کھل جائے گی، جو کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا۔ یا پہلے تھا ڈرائنگ 1، اب آ رہا ہے ہمارے پاس ڈرائنگ 2، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 2 ڈرائنگوں کو اوپن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا کنٹرول این کا جو کمانڈ تھا، اس کا کردار۔ اب ہم آتے ہیں، دوسرا ہے کنٹرول او، کنٹرول ایس، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کنٹرول ایس جب آپ ڈرائنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اسے سیو کرنا ہے، سیو کرنا ضروری ہے۔ کبھی کبھار اگر لیپ ٹاپ ہے تو لیپ ٹاپ میں تو یہ مسئلہ نہیں آ سکتا، لیکن کبھی کبھار اگر ہم سسٹم میں کام کرتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ آپ اگر سائن ان بھی نہیں ہے اور بجلی چلی جائے، پاکستان میں کسی بھی کنٹری میں یہ ہو سکتا ہے، اگر بجلی چلی جائے تو آپ نے جتنا بھی کام کیا ہوا ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے جب ڈرائنگ اوپن کیا تو آپ نے اس کو ایک نام دینا ہے، اس کے بعد آپ نے اسے کنٹرول ایس پہ کرنا ہے، اسے ایک خاص جگہ پہ، پراپر جگہ پہ سیو کرنا ہے۔ اور آپ جتنے کام کر رہے ہوتے ہو تو ساتھ ساتھ پہ کنٹرول ایس دبایا کرے تاکہ وہ کام اسی فائل میں سیو ہوتا رہے۔ کسی پوائنٹ پر بھی خدا نخواستہ کوئی پرابلم آ جائے سسٹم میں یا بجلی چلی جائے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو فائل ہے وہ بالکل سیو ہوگا، بالکل برابر ہوگا۔ تو کنٹرول ایس کی طرف ہم آتے ہیں، یہ آسان ہے۔ کنٹرول ایس جسٹ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے اسے سیو کرنا ہے، کہاں پر آپ نے سیو کرنا ہے۔ تو میں نے اسے ڈیسکٹاپ پہ سیو کرنا ہے، یہاں پر میں کلک کرتا ہوں ڈیسکٹاپ پہ، اور میں اسے ایک نیم دیتا ہوں، جو بھی ABCD وغیرہ جو بھی میں ایک نام دیتا ہوں، بس میں نے یہاں ڈیسکٹاپ پہ سیو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو بھی کام آپ نے کرنا ہے ساتھ ساتھ کنٹرول ایس دبانا ہے تاکہ وہ سیو ہوتا رہے اسی فائل میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسری کمانڈ کی طرف۔ کمانڈ تیسرا ہے کنٹرول او۔ کنٹرول او نام سے ظاہر ہے اوپن، کنٹرول او۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرا ڈرائنگ اگر اوپن کرنا چاہے، ایک اوپن ہے، اگر آپ دوسرا ڈرائنگ اوپن کرنا چاہے تو ایک کے دوران آپ پیرالل
دوسرا اوپن کر سکتے ہیں. جیسا کہ ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں نے جو ڈرائنگ 2 تھا میں نے اس کو ایک نام دیا, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, لیکن ڈرائنگ 1 جو ہے اس کو میں نے کچھ نام نہیں دیا, تو یہ سیو نہیں ہے. آپ نے یہاں پر بھی آ کر اسے سیو کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی ساتھ آپ بہت سے ایسے ڈرائنگ اوپن بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ نیو بھی اوپن کر سکتے ہیں اور اولڈ بھی اوپن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں کمانڈ ہے کنٹرول فی. اچھا, یہ ہے پرنٹ کے لیے, تو کنٹرول پی پہ ہم کلک کرتے ہیں. یہ اس پہ اگر کمپلیٹ بحث میں کرو تو یہ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا, کیونکہ یہ ویڈیو پھر دیکھنے سے باہر ہو جائیں گی, کیونکہ یہ آلریڈی 10 to 20 منٹ ابھی بن جائے گی, اور اس پہ اگر کمپلیٹ بحث کروں گا تو بہت زیادہ ہوگا. ایسا کرتے ہیں کہ میں اس پہ شارٹ بحث کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس پہ 3 آپشن آتے ہیں پرنٹ کے لیے, ایک ہے ڈسپلے, ایک ہے لمٹ, ایک ہے ونڈو. اور ڈسپلے پہ یہ کمپلیٹ جتنا بھی یہ ابھی نظر آ رہا ہے یہ سارا کے سارا پرنٹ کرے گا. لمٹ پہ آپ نے یہاں ایکس اور وائی کو فٹ کر کے یہ وہی ایریا پرنٹ آؤٹ کرے گا. اور ونڈو میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اگر ڈرائنگ اس ایریا میں کیا ہے تو پھر آپ نے اس ایریا کو سلیکٹ کر کے اس پہ انٹر کرنا ہے, تو یہ کیا کرے گا, اسی ایریا کو آپ نے پرنٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. جو ونڈو کا جو آپشن ہے وہ بیسٹ ہے ہماری پرنٹ کو, ہماری ڈرائنگ کو پرنٹ کرنے کے لیے. آٹو کیڈ 2016 اور اس سے جو لیٹسٹ ورژن ہے اس میں یہ آپشن بیسٹ ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں کمپلیٹ ونڈو کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں, لمٹ آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں, لمٹ بھی بہت اچھے ہیں. اگر آپ کو لمٹ معلوم ہے تو پھر آپ لمٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے سینٹرنگ, اس کے بعد آتا ہے پیپر, اس کے بعد یہ بھی پیپر سائز ہے, کون سا پیپر پہ آپ نے کلک. اچھا, سب سے جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مائکروسافٹ پرنٹ ٹو پی ڈی ایف پہ کلک کر کے اسے آپ نے سیو کرنا ہے ایز اے پی ڈی ایف فارم میں, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر بھی پیپر سائز سیلیکٹ کرنی ہے, آپ نے کس سائز پہ اسے پرنٹ آؤٹ کرنا ہے, A4 A5 جو بھی ہے, لیگل ہے, لیٹر ہے, جو بھی آپ نے جس پہ آپ نے اسے پرنٹ آؤٹ کرنا ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو جناب یہ ہو گیا پرنٹ کا. اور اگر آپ کے ونڈو میں مطلب جو سلیکشن آپ نے کی اس میں کچھ فرق ہے تو آپ دوبارہ اس ونڈو پہ کلک کر کے دوبارہ سے اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جناب آپ دوبارہ سے اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہ پھر اس کی جو لینڈسکیپ ہے اور پورٹریٹ ہے, یہ دونوں جو پیج سیٹ اپ ہے یہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. بہت دلچسپ ہے, اس پہ بحث کرنا انشاءاللہ اس کے لیے کچھ علیحدہ ویڈیو تھوڑا سا میں بناؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا ہے, ٹھیک ہے. باقی اب چلتے ہیں اور کمانڈ کی طرف کہ اس میں کیا ہے. کنٹرول ٹیب, اچھا جی, یہ بھی آلریڈی میں بتا چکا ہوں. کنٹرول ٹیب کے ساتھ کیا ہوگا, ایک اور ڈرائنگ اس طرح نیو ڈرائنگ اوپن ہو جائے گا. کنٹرول ٹیب تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ اسٹارٹ اپ پہ آ جائیں گے, اور اسٹارٹ اپ سے آپ جو ہے نا ایک فائل کو بھی چوز کر سکتے ہیں نیو, اور پرانے کو, اور ایک نیو بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. واپس آپ یہاں سے جانا چاہے کمانڈ کے ذریعے تو کنٹرول شفٹ اور ٹیب آپ نے کلک کرنا ہے, تو واپس آپ پرانے ڈرائنگ پہ چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد آتا ہے, یہ 2 کمانڈ ہو گئی. تیسرا اس میں ہے کنٹرول پیج ڈاؤن, کنٹرول پیج اپ. تو یہ جو ایروز ہے یہ آپ کو کی بورڈ میں یہ ایروز جو 4 ایروز ہے اس پہ جب آپ کنٹرول پہ کلک کر کے آپ اوپر کی طرف دبائیں گے تو یہ آپ کا جو پیج ہے وہ نیچے کی طرف آئے گا. آپ کو کبھی کبھار ماؤس کام چھوڑ جاتا ہے, کبھی کبھار سسٹم جو ہے نا وہ ہم اس پہ کام نہیں کر سکتے, تو کی بورڈ پہ ہم کام کرنا آسان ہوتا ہے, تو یہ کی بورڈ کے ذریعے ہم بھی یہ ماؤس کا کام کر سکتے ہیں. مثلا آپ نے کنٹرول اپ اور کنٹرول ڈاؤن پہ آپ نے یہ دونوں آپشن کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اسے اپ اور ڈاؤن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آسانی کے ساتھ. اچھا, اس کے علاوہ اس میں اور کون کون سی کمانڈ ہے جناب, کنٹرول کیو ہے اور کنٹرول شفٹ اور ایس ہے, ٹھیک ہے. اچھا,
تو کنٹرول کیو کا مطلب ہے ایگزیکٹ ہونا. تو آپ اس ڈرائنگ سے اگر ایگزیکٹ ہونا چاہے، آپ نے سیو کیا ہے تو کنٹرول کیو دبا کے آپ نے ایگزیکٹ کرنا ہے. اگر آپ کراس دبانا نہیں چاہتے تو آپ کنٹرول کیو کے ذریعے بھی اس سے ایگزیکٹ ہو سکتے ہیں. کنٹرول شفٹ پلس کیو اگر آپ دبائیں تو یہ بھی کنٹرول شفٹ اور کیو، یہ سوری ایس، کنٹرول شفٹ اور ایس اگر آپ دبائیں تو یہ بھی آپ کو سیو کا آپشن دے گا. آپ نے اس فائل کو کہاں پر اور کس فارم میں سیو کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ دیکھیے. ٹھیک ہے، AutoCAD 2010 2007 جس فارم میں آپ چاہے آپ سیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، AutoCAD یہ بھی موجود ہے، سارے آپ دیکھ لیں، جس فارم میں آپ چاہے اسے سیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جناب یہ آج کا جو لیکچر تھا وہ اسی کمانڈس کے اوپر تھا کہ آپ لوگوں کو بتا دو کہ آپ کمانڈ کہاں سے حاصل کریں گے اور پھر ہم اس کا استعمال کس طرح کریں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ساتھ آپ کو کمانڈس کا جو سیکشن ہے وہ بھی سمجھ میں بھی آیا ہوگا، اور کمانڈ آپ کے پاس ابھی موجود ہوں گے. نیکسٹ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا اور بات کریں گے اور پھر ایک پلان کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو.